آیت نمبر ہے 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ مولانا۔ سورہ انفال سے تقریباً 1.5 پارہ ہو گیا کہ مسلسل جہاد یا اس کے متعلقہ چیزیں، پیچھے غزوہ بدر کا تفصیل سے ذکر آیا، پھر غزوہ تبوک کا بہت تفصیل سے ذکر آیا، پھر ان میں جہاد کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں منافقین کا کیا طرز عمل رہا اور اللہ کے مخلص بندوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ یہ ساری باتیں تقریباً 1.5 پارہ ہو گیا مسلسل قرآن نے باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب آخر میں اس موضوع پر ایک جہاد پر، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو وار دینے پر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا، قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جہاد پر، دین کی خدمت پر اس سے بڑھ کر زیادہ فضیلت والی کوئی آیت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں سے ایک معاہدہ، ایک معاملہ، ایک سودا کیا ہے۔ اس میں خریدار اللہ تعالیٰ ہیں، خریدار اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایمان والوں کو اپنی مال اور اپنی جان، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور اس کی قیمت جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ اتنا پکا معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معاہدے کا اپنے بندوں سے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی اس معاہدے کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے بار بار فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ لوگوں، اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے یہ اعزاز بخش دیا تھا کہ ان کو قرآن کریم پر 100% اعتماد اور یقین تھا۔ ان کو بھائی قرآن کریم پر کیا تھا؟ 100% اعتماد اور یقین۔ اسی یقین کو لے کر، اعتماد اور ایمان کی پختگی کو لے کر وہ دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی کسی بات میں ایک بال کے برابر بھی شک نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب ایران کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت ایرانی بادشاہ کسریٰ کے سامنے جو لمبی گفتگو کی، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم جس راستے پر نکلے ہیں، اگر اس میں ہماری جانیں چلی جائیں تو اللہ جل جلالہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور جس وقت صحابہ اکرام نے، مدنی صحابہ نے، انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی،
تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی آپ کی جو شرطیں ہیں وہ صاف صاف ہمارے سامنے رکھیں، چونکہ یہ بڑا حساس معاہدہ تھا۔ رسول اللہ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں آپ کی جو شرطیں ہیں وہ دو ٹوک صاف صاف ہمارے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آنے کا جو میرا تمہارا آج معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے بارے میں تم سے ایک شرط رکھتا ہوں کہ صرف اسی کی بندگی اور عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ انصار نے کہا جی منظور ہے۔ میری ذات کے بارے میں یہ معاہدہ تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر میری حفاظت کرو گے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر میری کیا کرو گے؟ حفاظت کرو گے۔ مدینہ والوں نے سوچ کر کہا کہ جی ان کو پتہ تھا، اور حضرت عباس نے کہہ بھی دیا تھا مدینہ والوں کو، اس معاہدہ میں حضرت عباس شریک تھے، اور کہہ دیا تھا کہ تم کس آگ سے کھیل رہے ہو، پورے عرب سے لڑائی تک مول لے لو گے، مکہ والے ہی اکیلے کافی ہیں، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اچھی طرح ٹھوک بجایا ان کو۔ ساری باتیں سن کر انہوں نے کہا جی اگر ہم اپنی جان اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، میرا تمہارا جنت کا وعدہ رہا۔ تو سب نے کیا فرمایا کہ جی ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اصل یہ یقین، اور یہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی وہی پڑھتے ہیں، فرق صرف اس کا ہے کہ ان کا اس قرآن پر ایمان، اعتماد، یقین اتنا مضبوط اور پختہ تھا کہ دنیا اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن ان کی ایمان تھا کہ ہمارا اللہ اور ہمارے نبی کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس معاہدے پر غور کیا بڑا، یہاں مال بڑا گھٹیا ہے، قیمت بڑی اعلیٰ ہے۔ یہاں سودا کیا ہے؟ جو ہم نے مال اللہ تعالیٰ کو مہیا کرنا ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بڑا گھٹیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی قیمت لگائی گئی ہے وہ بہت اعلیٰ۔ کیسے بھائی؟ ذرا غور کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو، کون سا بدلہ دے کر؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ حضرت حسن بصری فرماتے کہ مال کی تو کوئی اوقات ہی نہیں یہ جنت کا بدل بن سکے، یہ تو یہاں کا سب سے زیادہ بے وفا ہے۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو سنایا کہ جب تک مٹھی میں رہے فائدہ نہ دے، اس کو ہاتھ سے نکالو گے تو اس سے کچھ آئے گا۔ انسان ابھی مرتا نہیں، ابھی مرض الوفات میں پڑا ہوتا ہے، ملکیت کن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں کی جائے۔ باقی رہ گیا جسم، باقی رہ گیا جسم۔ جسم یہی کی چیزیں کھا کے پلا پڑا ہے، یہی سی چیزیں کھا کر پلا بڑا ہے، جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روح مرتی نہیں، روح وہاں سے آئی ہے، قیمتی چیز بھائی اس میں کیا ہے؟ روح یہ وہاں سے آئی ہے، اور موت کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ قل الروح من امر ربی، موت تو مرتی نہیں۔ تو یہاں کا یہ پانی پی کر، یہاں کے چاول گندم سے جو جسم وجود میں آیا، ایک طرف سامان میں وہ ہے اور دوسری طرف یہاں کا بے حقیقت مال ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ ہمیں اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے، ایک تو ہمیں دین کی بصیرت نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہاں سامان کتنا کم قیمت تھا اور اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی قیمت کتنی اعلیٰ لگائی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ یہ کریں گے کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے۔ اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ جنگ نہیں کریں گے،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، بڑا فرق ہے اس میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کا مرنا مارنا، ان کا جان کو وارنا قربان کرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا، وطن کے لیے، قومیت کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں نا، چونکہ معاہدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے، ریٹ اللہ لگا رہے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، وہ قتل کریں، ویقتلون، اور قتل ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ اکرام جب میدان جنگ میں اترتے نا تو قسم کھا کے کہتے ہماری کامیابی یقینی ہے، غالب آ گئے تو مال غنیمت لا کر اور گناہ معاف کروا کے پکے کامیاب، مغلوب ہو گئے تو شہید ہو کر۔ وہ میں بڑی مرتبہ آپ کو سناتا ہوں، بڑی لذت آتی ہے۔ وہ جس صحابی کو ایک سردار کے دربار میں جو بیر مونا والے واقعہ میں جب وہ پیچھے سے ان کو نیزہ مارا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، زبانی کلامی نہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ بہت سب سے بڑا سرکاری معاہدہ ہے۔ قرآن میں تو بالکل واضح ہے، تورات و انجیل میں یہ معاہدہ کہاں ہے؟ تورات و انجیل میں یہ معاہدہ کہاں ہے؟ تورات میں تو ایک لفظ بھی جہاد کا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہودی بدبختوں نے تورات میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ترجمہ کریں گے یہ پکا وعدہ ہے اصل تورات میں اور اصل انجیل میں اور قرآن کریم میں، موجودہ تورات میں نہیں۔ موجودہ تورات میں جہاد کی کوئی بات یہودیوں نے چھوڑی نہیں ہے، انجیل میں بھی تقریباً کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے جہاد کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم قرآن نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ اللہ نے اس معاہدے کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن کریم میں بھی کیا ہے، تینوں جگہ یہ معاہدہ ہے۔ اور اس سے ایک تیسری بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ جو جہاد کا معاہدہ تھا، بہت سے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جہاد صرف امت محمدیہ کے لیے تھا، پہلی امتوں میں جہاد نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ نہیں، جہاد پہلی امتوں میں بھی بالکل تھا۔ جزوی طور پر حضرت داؤد کے جہاد کا قرآن میں ذکر ہے، طالوت و جالوت والے معاملے سے بھی پہلی اس کا ثابت ہوتا ہے پہلی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی کیا تھا؟ جہاد تھا۔ پہلی بہت سی امتوں میں جہاد رہا۔ آگے قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرے گا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وہ خوشخبری وصول کرے اپنے اس سودے پر جو اس نے اللہ سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی ملا لیجئے جو میں نے اس جمعے میں سنایا تھا، حضرت صہیب رومی کا بھائی، اس جمعے میں سنایا تھا کہ نہیں؟ حضرت صہیب رومی جب مدینہ جانے لگے تو گھیر لیا تھا ان کو، پتہ تھا اس کا خاندان نہیں ہے، اس نے یہاں محنت بڑی کی ہے، پیسہ کمایا، اکیلا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی اپنا سارا مال کا پتہ دے کر فلاں جگہ دفن کر کے آیا ہوں، اپنی 25-30 سال کی کمائی، میرا مدینے کا راستہ جان۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ کے مال سے غرض ہے۔ مکمل سارا کمایا دے کر ہجرت کی راہ خریدی ان سے، اور بالکل خالی و دامن ہو کر کہاں گئے؟ مدینہ۔ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، اللہ کے نبی مجھے یوں پکڑ لیا تھا، آنے نہیں دے رہے تھے، اور مجھے یوں گھیر لیا تھا، یوں کرتے کرتے پھر میرے مذاکرات اس پر کامیاب ہوئے کہ میں نے اپنا سارا مال میں اپنی مکہ کی جس حویلی میں دفن کر کے آیا تھا، چھپا کر آیا تھا، وہ ان کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی 3 مرتبہ خوشی سے بار بار فرمائے حضرت صہیب رومی کو، ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے، ابو یحییٰ تو نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑا نفع کا سودا کیا، ابو یحییٰ تو نے بڑا زبردست سودا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بار بار یہ کہہ ہی رہے تھے، قرآن کریم کی آیات بھی آ گئی، قرآن کریم کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر، اپنے مال کو دے کر اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے۔
بھائی کس کو خرید لیا ہے؟ اللہ کی رضا کو۔ یہ میں کیا بات آپ سے عرض کروں، پیچھے بھی آیت گزری ہے، میں نے جمعہ بھی اسی موضوع پر پڑھایا تھا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا لفظ کسی لغت نے پیدا اور جنا ایجاد ہی نہیں کیا جو اس کو تعبیر کر سکے۔ اس لیے قرآن کریم نے پھر فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں یہ سودا بہت بڑی کامیابی ہے جس کا اللہ سے ہو جائے، جس کا اللہ سے ہو جائے۔ اب پھر انہی ایمان والوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان وارتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی میری بات سننا، میں نے اس لائن میں بہت سے لوگوں کو بدعمل دیکھا ہے، لفظ جہاد 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 قتال، اور ذاتی طور پر بدعمل، ذاتی طور پر کیا؟ لیکن قرآن جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، قتل ہوئے، قتل کیا، شہید ہوئے، اور کفر کو توڑ کے رکھ دیا، قرآن کریم ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں التائبون، جو ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ باعمل لوگ ہیں۔ خالد بن ولید کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سارا دن جنگ بھی کرتے، رات کو 100 رکعت نفل پڑھتے۔ بھائی کتنے؟ 100 رکعت۔ میں سچی بتاؤں زندگی میں کبھی بھی رات کو 100 رکعت نفل نہیں پڑھے۔ ہم سے 6 7 8 ہی ہو جائیں وہی غنیمت ہے۔ وہ جس دن تھکے ہوتے ہیں اس دن کہتے ہیں چلو یار آج 4 سے کام چلا لیتے ہیں۔ آج کس سے کام چلا لیتے ہیں؟ ذرا ایک دن 100 رکعتیں پڑھ کے تو دیکھو۔ اور پھر پڑھے بھی وہ جس نے سارے دن کیا کرنا ہے، گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر۔ خالد بن ولید کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی تو فطرت ہی یہ تھی کہ جہاں گھمسان کی جنگ ہونی ہے وہاں گھسنا جا کے۔ جہاں سب سے محاذ کا سب سے نازک موقع جہاں ہونا ہے تو خالد بن ولید نے وہیں پایا جانا ہے۔ اور ان سے کہا جاتا تھا، کہتے تھے آسان جگہ لڑنے کا مزہ ہی نہیں آتا، آسان جگہ لڑنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ دیکھو نا یار، غزوہ موتا میں بعض علماء نے فرمایا 6 تلواریں، بعض نے فرمایا 9 تلواریں، تلواریں ٹوٹی ہاتھ میں۔ اس زمانے کی مضبوط اتنی تلواریں جنگ کرتے کرتے ٹوٹ گئی۔ ایسے بندے تھے، لیکن رات کو بھائی کیا کرتے تھے؟ 100 رکعات نماز، 100 نہ صحیح یہ 20 بھی پڑھ لیں، جس کا جسم چور و چور ہو اور اگلے دن پھر جنگ ہو اور تھکے۔ اس لیے وہ ایسے باعمل لوگ ہیں التائبون، جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی ماضی پر نظر ڈالتے رہتے ہیں، اور اپنی ماضی کو سوچ سوچ کر شرمندہ ہوتے ہیں، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے نیکی کے بڑے بڑے پکے عزموں کے ساتھ بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ التائبون وہ توبہ، العابدون وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ باعمل لوگ ہیں بھائی، کیا ہیں؟ باعمل لوگ ہیں۔ باعمل بندہ دین کے جس شعبے میں جائے گا، باعمل بندہ دعوت و تبلیغ، اشاعت، اقامت دین، پڑھانا، واعظ و نصیحت، دین کے کسی شعبے میں لگے گا، شرط یہ ہے کہ بندہ کیا ہو؟ باعمل ہو، اس کی اپنے ہی برکتیں ہوں گی۔ نبی دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، نبی جہاں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، وہی نبی سب سے بڑا عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکلی ہی نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل نہ کیا ہو۔ میں آپ سے اکثر بات عرض کرتا ہوں، میں یہاں آپ کے سامنے ڈول کی طرح شور مچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات 100% ہو لیکن میرا عمل 1-2% سے اوپر نہ جائے، کہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی باتیں تو ہوتی ہیں 10-15% تک، لیکن نبی کا عمل بھائی کہاں پہنچا ہوتا ہے؟ 100% پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا العابدون، وہ اللہ کی بندگی، الحامدون، اور ان کی زبان پر اللہ کی تعریف رہتی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھائی اپنا فن و کمال نہیں سمجھتے، اپنا فن، اپنا کمال، اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ ان کی زبانوں پر کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ وہ تو سجدہ میں ہی اللہ سے ہے، میرے اللہ آپ کی شان، یہ خوبیاں آپ نے میرے ذریعے ظاہر کر دیں، آپ یہ خوبی کسی اور کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے تھے۔ اس لیے علم ہونا، آواز کوئی بھی خوبی لگا لیجئے، یہ اصل میں بھائی کس کی خوبی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ میں اکثر مثال عرض کرتا ہوں، سوچتا بھی اس کو جیسے ہمارے وضو خانے کی ٹوٹی ہے،
کل کو یہی اکڑ پڑے کہ پانی میں دے رہی ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بے وقوفی اور جہالت ہے، اس کے پیچھے پورا لمبا چوڑا نظام ہے، اس کے پیچھے ایک لمبا بور ہے، پھر موٹر ہے، پھر اس کی وائرنگ ہے، پھر اس کے پیچھے پائپ ہے، پھر اس کے پیچھے بجلی ہے، پورے نظام نے حرکت دی ہے تو ٹوٹی کے اندر سے پانی آ رہا۔ اگر ٹوٹی غرور میں کہہ دے پانی میں دے رہی ہوں، پیچھے سے کاغ بند کرو تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہی حال ہم کہتے ہیں جناب یہ کمال ہمارا ہے، ماشاءاللہ یہ جوانی میری ہے، صبح کو نکلے ٹھنڈ لگی 2 جھٹکے دیے، ماشاءاللہ یہ جوان صاحب کدھر پڑے؟ لگ پتہ نہیں گیا جوانی کس کی ہے۔ اگر اس کو اپنی آواز پر غرور ہے، ہلکا سا گلا بیٹھا جناب کا مہینہ آواز ہی نہیں سنبھلتی۔ اگر اس کو اپنے علم پر ناز ہے، 3 دن بخار چڑھے تو دماغ ایسا چکراتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، اور بڑھاپے میں جناب ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہاں گیا علم؟ اس سے پتہ چلا میرے اور آپ سے خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے، میں اور آپ خوبیوں کے موجد اور پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل مظہر خوبیوں کو ظاہر کرنے والے تو بھائی کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا مظہر ہیں۔ اللہ نے اپنے کمالات کو اپنی مخلوق کے ذریعے ظاہر کیا ہے، اور چونکہ انسان اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا شاہکار ہے، سب سے بڑا شاہکار ہے، اس لیے اللہ کی قدرت خدا بندی سب سے زیادہ انسان کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے۔ کس سے ظاہر ہوئی ہے؟ اس لیے فرمایا الحامدون السائحون۔ سائحون کے 2 معنی علماء نے کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور السائحون کا ایک معنی یہ سیاحت سے بھی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا وہ چلتے پھرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ چلتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق جہاد پر بھی ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے جانے پر بھی ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کہیں ٹھوکرے کھاتا ہے اس پر بھی ہوگا، اگر کوئی عالم دین درس قرآن دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتا ہے اس پر بھی ہوگا۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو بھی قدم اٹھے گا، جس بھی شکل میں اٹھے گا، السائحون کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ اس لیے میں نے سارا عرض کر دیا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پارٹی کے لیے اس طرح کی آیتوں کو فکس کرتے ہیں۔ میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں۔ جو حضرات میرا تفسیر کا ذوق سمجھتے ہیں، میں کسی بھی آیتوں کو اپنے نام رجسٹرڈ کروانے نہیں دیتا۔ قرآن کی تمام آیات تمام مسلمانوں کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، کسی جماعت یا کسی پارٹی کے بارے میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ کہ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف عمران خان کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کا ہے؟ ہر مسلمان کا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم ہر مسلمان کا ہے۔ جہاد کرنے والا یہ نہیں جو جہاد کرتے ہیں بس وہی آیت کو لیے پھرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ جہاد ہی کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ جناب یہ صرف تمہاری نہیں ہے، تھوڑا سا آنکھیں کھول کے پڑھو، اور مسلمانوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی جہاں، اب دیکھو میں نے یہاں کیا ترجمہ کیا، السائحون کا معنی کیا؟ چلنا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی چلے، جیسے بھی چلے، جہاں بھی چلے، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ جو جہاد اور قتال کے لیے نکلے وہ بھی، جو دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے وہ بھی، جو حج اور عمرہ کے لیے نکلے وہ بھی، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی، جو کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے، سارے اس کا مصداق۔ الراکعون، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ الساجدون، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو آج آپ خوشخبری دے دیجئے۔ انشاءاللہ کل التائبون العابدون سے دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔